آپ نے فرمایا انسان ہر کام اپنی مرضی سے کرتا ہے، حالانکہ بہت سے لوگ ایسے دیکھے گئے جو موت کے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے تھے لیکن نہ پڑھ سکے۔ یہ جو نہ پڑھ سکے اس کی وجہ بھی ان کا اپنا گفیل ہوتا ہے، جو پہلے کیا ہوتا ہے اور وہ رکاوٹ بن جاتا ہے، وہ رکاوٹ بن جاتا ہے۔ بس آدمی گاڑی اپنی مرضی سے چلاتا ہے، جب چاہے چلائے جب چاہے نہ چلائے، لیکن وہ گاڑی جس کے اندر اپنی مرضی سے پیٹرول بھی ڈالا ہو، اپنی گاڑی ہو اس میں پیٹرول نہ ڈلائے اور کوئی جی میں چلانا چاہ رہا ہوں پھر بھی نہیں چل رہی، آپ تو کہتے تیرے بندہ گاڑی چلانے کا اختیار ہے تو مجھے اللہ نے اختیار دیا میں چلاتا ہوں، پھر چلتی کیوں نہیں ہے؟ ہم کہیں گے اللہ پاک نے اختیار دیا ہے اس گاڑی کو چلانے کا جس گاڑی میں آپ نے پیٹرول ڈالا ہوا ہے، اور جس میں آپ نے پیٹرول نہیں ڈالا ہوا آپ چلانا چاہیں گے وہ تب بھی نہیں چلے گی، اب آپ کے اختیار سے کام نہیں کرنا۔ یہ جو مرتے وقت بندہ کلمہ پڑھتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے پھر بھی نہیں پڑھتا، کیوں؟ اس لیے کہ پہلے اس نے ایک جرم کیا ہوتا ہے جس جرم کی سزا یہ ہوتی ہے کہ مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوتا، پڑھنا چاہے تو تب بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اب یہ کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ اس لیے کہ جو پڑھ سکنے والی طاقت تھی نا اس نے ایک جرم کر کے پہلے ختم کی ہوئی ہے، تو اپنے اختیار ہے اس میں نہ سمجھ آنے والی کون سی بات ہے؟ آپ نے فرمایا، اب دیکھو یہ بحث سمجھا رہا ہوں یا میں آپ سے بحث کر رہا ہوں؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ نہیں سمجھائیں گے تو پھر اب آپ نے یہ اصول ذہن میں بٹھایا نا بھی منع کیا ہے۔ اب اگر یہ کوئی استاد آپ کو کہہ دے استاد جی سمجھاؤ، نا شریعت نے منع کیا، استاد جی میں تو بحث نہیں کر رہا، میں تو آپ سے سمجھ رہا ہوں، کہہ دیا نا منع کیا، بس لا رہی بفی سمجھ آ گئی ہے نا بات؟ آپ بحث کرنا اور ہے اور سمجھانا اور ہے۔ میں ایک بار مانسیرا خیبر پختونخوا دعوتی دورے پر تھا، تو میرے ساتھ ایک طالب علمی کے ساتھی تھے، تو وہ تبلیغ میں سال لگا رہے تھے، اور ہمارا سفر تو سال کا نہیں ہوتا، کچھ دنوں کا ہوتا ہے۔ تو مرکز میں ان کو پتہ چلا میں آیا ہوں تو ہماری ملاقات ہوگی، ان کا بھی شوق تھا میرا بھی شوق تھا، بھی اکٹھے پڑھتے رہے۔ کسی مسئلے پر وہ مجھے فرماتا ہے کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے، میں نے کہا آپ بات نہ کریں تو اچھا ہے۔ مجھے کہتا نہیں بس میں اس مسئلے پر، ان نے سنا ہوگا مثلا بھئی یہ جہاد کا معنی یہ کرتا ہے تو یہ سمجھتا نہیں ہے، جہاد کا معنی کوشش ہے اور یہ معنی قتال کرتا ہے تو اس کو سمجھانا چاہیے، تو میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں بھی چھوڑیں اس بحث چھوڑیں، لیکن جس کو بہت شوق ہو تو پھر اللہ کا شکر ہے کہ ہم شوق پورا کرتے ہیں، جی الحمدللہ۔ ہم شوق ایسا نہیں ہوتا کہ جانے دیں، لیکن کوشش کرتے ہیں بھی نہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ خیر مجھے کہتا نہیں میں نے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا آپ مانسیرا کیوں آئے ہیں؟ کہا جی تبلیغ میں۔ میں نے کہا میں مانسیرا کیوں آیا ہوں؟ کو جی اپنے کام میں۔ میں نے کہا میری جماعت کا نام ہے عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت، تمہاری جماعت کا نام کیا ہے؟ کہا جی تبلیغی جماعت۔ میں نے کہا یہ جو آپ نے مجھ سے بات کرنی ہے اصول کے ساتھ یا بغیر اصول کے؟ کہا جی بات تو اصول کے ساتھ ہی ہونی چاہیے۔ میں نے کہا آپ کی جماعت کا اصول ہے کہ بحث نہیں کرنی، میری جماعت کا اصول ہے کہ بحث ضرور کرنی ہے۔ اب اگر میں چپ ہو گیا تو میرا اصول ٹوٹ جانا ہے، اور آپ بول پڑے تو آپ کا ٹوٹ جانا ہے، اس لیے آپ میری بات سنتے رہو۔ بہت ساتھی آتے ہیں الحمدللہ، جو آتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اس کا شوق پورا نہ کریں۔ ایک میرے دوست تھے، وہ جدہ ہوتے تھے، پاکستان آئے تو ملنے کے لیے آئے، اپنے شہر سے اپنے ایک عزیز کو بھی لے آئے، اور مجھے کہتے ہیں کہ یہ ذہن غیر مقلد ہے تو ممکن ہے کوئی بات کر دے تو آپ محسوس بھی نہ کریں اور ہو سکے تو سمجھائیں۔ میں نے کہا میں تو انشاءاللہ محسوس نہیں کروں گا کہ یہ نہ ہو جس کو آپ لائیں ہیں وہ محسوس کر لے بات بھی شروع کر لے گا اور پھر محسوس بھی کر لے گا۔ لوگ شروع بھی خود کرتے ہیں پھر محسوس بھی خود کرتے ہیں۔ خیر وہ آئے تو اس نے خود بات شروع کر دی، خود بات شروع کر دی۔ جب ایک بات شروع کرنے لگا میں نے پوچھا کہ آپ ہیں کون، آپ کا تعارف کیا ہے، آپ کون ہیں؟ شیعہ ہیں، سنی ہیں، مسلمان ہیں، کون ہیں؟ کہا جی الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ میں نے کہا بریلوی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، دیوبندی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، آپ کون سے مسلمان ہیں؟ کہا جی میں سیدھا سا مسلمان ہوں، میں لمبے چکروں میں نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ مجھے کہتے ہیں نہیں۔
میں نے کہا کرنی ہے؟ کہتے کرنی تو ہے۔ میں نے کہا آپ کا خاندان کیا ہے، قوم کیا ہے؟ کہتا جی عوام۔ میں نے کہا تم سیدھے سادھے مسلمان ہو، اے کاش تم سیدھے سادھے انسان بھی ہوتے۔ میں نے کہا تم سیدھے سادھے مسلمان تو ہو، اے کاش تم سیدھے سادھے انسان بھی ہوتے۔ مجھے کہتے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا جب میں نے آپ سے پوچھا کون سا مسلمان، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کون سے؟ آپ نے کہا میں بالکل سیدھا سادھا ہوں۔ تو جب میں نے پوچھا انسان کون سے ہو، عوان ہو، سید ہو، راجپوت ہو، کیا ہو، تو تجھے کہنا چاہیے تھا نا میں سیدھا سادھا انسان ہوں۔ تو مسلمان تو سیدھا سادہ ہے، انسان سیدھا سادہ نہیں ہے۔ اب بتاؤ پہلے تجھے سیدھا انسان بنائے یا اس کے بعد تجھے سیدھا مسلمان بنائے؟ کہتے رہی کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک لڑکی ہے، بہت خوبصورت ہے، عمر بڑی تھوڑی ہے، بڑی پڑھی لکھی ہے، بس وہ چنگڑ ہے، تو میں چاہتا اس کا نکاح آپ سے کرا دیں۔ کیوں جی؟ میں نے کہا تم بھی انسان ہو، وہ بھی انسان ہے، کیا حرج ہے اس میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم انسان میں تفریق کے قائل ہو۔ جو بندہ انسانیت میں فرقہ واریت پیدا کر سکتا ہے اس کو سیدھا سادہ مسلمان نہیں کہہ سکتے ہم۔ بات سمجھ آ رہی؟ تم تو انسانیت میں فرقہ واریت پیدا کرے، فرقے یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ٹھیک ہے تم عوام ہو، وہ چنگڑ ہے، تم بھی پڑھے لکھی ہو، وہ پڑھی لکھی ہے، تو کر لو نکاح، کیوں نہیں کرتے؟ آخر جی شریعت نے ذات کا خیال تو کیا ہے نا۔ تو میں نے کہا جس شریعت نے ذات کا خیال کیا نا اسی شریعت نے مذہب کا بھی خیال کیا ہے۔ میں ایک بار اسلام آباد گیا تو ساتھی کے حاجی صاحب کو مجھے ملانے کے لیے رہے، ایک حاجی صاحب آئے، وہ تو کہ حاجی تھا ان کا، اس لیے وہ مجھے ایسے نا مناظرے کے لیے مناظرہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کون؟ کہا جی سیدھے سادھے ہم تو مسلمان ہیں۔ میں نے کہا آپ کی مسجد کا نام کیا ہے؟ جامعہ مسجد اقصی اہل حدیث۔ میں نے کہا جامعہ مسجد اقصی یہ تو سمجھ آئیے، یہ ساتھ اہل حدیث کی تم کیا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں ہے۔ میں کہہ دیتا ہوں دیوبند فرقہ واریت ہے، تم ساتھ اہل حدیث لکھو، یہ کیا ہے؟ یہ ہم حدیث کو مانتے ہیں۔ تو میں نے کہا تم قرآن کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ تو میں نے کہا لکھتے اہل قرآن والحدیث، لکھ لیتے۔ تم سنت کو نہیں مانتے؟ کہا جی مانتے ہیں۔ تو میں نے کہا لکھتے اہل سنت اہل قرآن والحدیث و سنت، یہ بھی لکھ لیتے۔ تم اسلاف کو نہیں مانتے؟ کو جی مانتے ہیں۔ میں نے کہا ساتھ سلفی بھی لکھ لیتے۔ میں نے کہا حاجی صاحب آپ اتنے سادے نہیں ہو جتنا سادہ آپ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہو۔ یہ کسی اور کو پٹی بڑھانا کہ ہم بہت سادے لوگ ہیں۔ سادے ہو پہلے اپنے مسجد کے اوپر سے جامع اہل حدیث ختم کریں، ہمیں پتہ چلے کہ آپ بہت سادے ہیں۔ یہ ایسا چکر دیا جا رہا ہے کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہا ہم دوسروں کو کیسے سمجھائیں، ہم ان کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے قریب ایک گاؤں ہے، ایک شادی فوت ہو گیا ہمارا تھا، تو مجھے ایک شاگرد نے میرا فون کیا کہ استاد جی جنازہ آپ پڑھائیں۔ میں چلا گیا، جنازہ پڑھایا تو ساتھی بتا رہے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ جنازے میں کچھ لوگ مجھے شکلوں سے ایسے لگ رہے ہیں جو ہمارے نہیں ہیں، یہ کون ہے؟ کیا جی ہمارے گاؤں میں 2 مسجدیں تھیں، ایک دیوبند کی، ایک بریلویوں کی، اور ایک انہوں نے بنائی ہے۔ میں نے کہا 2 پہلے تھی، اب انہوں نے کیوں بنائی ہے؟ کہتے ہیں یہ اتحاد امت کے دائی ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کی تفسیر کیا ہے؟ ایک مسجد اور بنا لو۔ کیسا امت کو دھوکہ ہے، کیسا دھوکہ ہے۔ میں نے کہا بھی تم یہ کہتے بھئی بریلوی دیوبندی بن جاؤ، ایک ہو جاؤ، ہمیں سمجھ آ رہی ہے۔ تم یہ کہو دیوبندی بریلوی بن جاؤ، ہمیں سمجھ آ رہی ہے۔ تم یہ کہو بریلوی دیوبندی بن جائیں، دیوبندی بریلوی بن جائیں، ایک ہو جاؤ، یہ بات تو سمجھ آئے۔ دیوبندی اور بریلوی بھی ہیں، ایک مسجد اور بنا دو تاکہ امت اکٹھی ہو جائے۔ میں نے کہا اتحاد امت کا فارمولہ یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، کیسے امت کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ مسجد آپ کی ہے، میں نے نماز آپ کی مسجد میں پڑھنی ہے، مسجد ہماری ہے، انہوں نے ہماری مسجد میں نماز پڑھنی ہے، اور ہماری مسجد میں آمین اونچی کہنی ہے، اور پھر کہنا گیا ہے فرقہ واریت نہ پھیلاؤ۔ بھائی فرقہ واریت تو پھیلا رہا ہے، اور تانا ہمیں دیا جا رہا ہے فرقہ واریت مت پھیلاؤ، امت کو اکٹھا رہنا چاہیے۔
میں نے کئی ایک بیانات میں کہا علل اعلان، میں نے کہا مجھے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حنفیت کا ترجمان ہے، مجھے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دیوبندیت کا ترجمان ہے، مجھے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حنفیوں کا مناظر ہے، جو آپ سمجھتے ہیں میں وہ کہہ رہا ہوں، مجھے سمجھتے ہیں کہ یہ چیلنج بازی کرتا ہے، مجھے سمجھتے ہیں کہ فرقہ واریت پھیلاتا ہے۔ میں نے کہا میرا ایک بیان آپ ثابت کر دیں میں نے کبھی کہا ہو کہ اہل حدیث حنفی بن جائیں، کبھی کہا ہو؟ جو رفع یدین کرتا ہے وہ چھوڑ دے، آمین اونچی کہتا ہے وہ آہستہ کہا کرے، ٹانگیں چوڑی کر کے نماز پڑھتا ہے ملا لیا کرے، کبھی کہا ہو؟ میں نے کہا یہ بات تو ہمیشہ آپ لوگ کہتے ہیں، رفع یدین چھوڑ دو، آمین اونچی کرو، حنفیت کو چھوڑ دو، یہ شرک ہے، یہ ساری تقریریں تو آپ کر رہے ہیں، تو فرقہ واریت میں پھیلا رہا ہوں یا آپ پھیلا رہے ہیں؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں بے ہم رفع الیدین نہیں کرتے، ہمارے پاس دلیل ہے، جو کرتا ہے اس کا مسئلہ ہے، ہم آمین آہستہ کہتے ہیں ہمارے پاس دلیل ہے، ہم امام حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں ہمارے پاس دلیل ہے، میں تو اپنے مسائل پہ کہہ رہا ہوں ہمارے پاس دلیل ہے، آپ کو تو میں نے کبھی کچھ کہا ہی نہیں ہے، ہم تو اعتدال سے چل رہے ہیں۔ مناظرے آپ کہہ رہے ہیں، اہل حدیث مسئلہ کے 4 پھول ہیں آپ بتا رہے ہیں، مناظروں کے چیلنج آپ دے رہے ہیں، 21 دن کا بندہ ٹریننگ لے جا کر حنفی آپ بنا رہے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم تو دفاع کر رہے ہیں، اپنے مسلک پر لوگوں کو کھڑا کر رہے ہیں۔ اب چونکہ لوگ مسلک پہ کھڑا ہونا شروع ہو گئے ہیں، اس لیے پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ بندہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے، اس سے بچو، اس سے بچو، اس سے بچو۔ میں کیوں پھیلا رہا ہوں؟ ہم تو اپنے مسلک پر لوگوں کو کھڑا کر رہے ہیں۔ دیکھو کتنا بڑا دھوکہ ہے، اور یہ پروپیگنڈا ان کی طرف سے ہے اور شکار ہمارے ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمارے کہتے ہیں جی اس کی کیا ضرورت تھی، یہ کیوں مسئلہ چھیڑ دیا، فروغ سا مسئلہ تھا، کیا ضرورت تھی، کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا یہ ان سے پوچھو جن کے یہاں مسئلہ پیدا ہوا ہے، ان سے پوچھو کیا ضرورت تھی نا، ہمیں آپ کیوں کہتے ہیں؟ ہم تو شوق سے کسی جگہ پر بیان کے لیے نہیں جاتے، ہمیں تو لوگ بلاتے ہیں تو جاتے ہیں، کوئی الجھن ہے تو انہوں نے بلایا ہے نا جی، ہمیں کوئی نہیں بلاتا۔ میں نے کہا تم بول سکتے تو تمہیں بلا لیتے، تم بول سکتے تو تمہیں بلاتے نا، تم نے تو وہاں جا کے پٹیاں وہ پڑھانی ہے جو تم نے پڑھا ہوا ہے۔ اب سمجھ آ گیا آپ کو؟ جیسے پڑھا ہے تو تساں تے جویں پڑھے ہو جی پڑھانا ہے، تہاڈا تو مسئلہ